السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا آغا۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے جنرلی سوشل رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے، چیریٹی کا خیال کیسے آتا ہے۔ جس طرح چیریٹی کا ہمارے مذہب میں بہت خاص زور دے کر اس کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور اللہ کو بہت پسند ہے چیریٹی کرنا، خیرات کرنا، صدقہ کرنا، کیونکہ اس سے ہم اپنی سوسائٹی میں ایک بیٹرمنٹ لے کر آ سکتے ہیں۔ جو انڈر پریولیج لوگ ہوتے ہیں ان تک ہم وسائل جو ہیں پہنچا سکتے ہیں۔ جس طرح اللہ نے اگر ہمیں صاحب استطاعت بنایا ہے تو ہم انہی وسائل کا جو ہے صرف اور صرف اپنی حد تک محدود نہ رکھیں اس کو، بلکہ دوسروں تک منتقل کریں۔ اگر چاہے وہ وسائل پیسے کے ہوں، وسائل کسی بھی طریقے کا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ بہت دولت مند ہو تو پھر ہی آپ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس جتنے وسائل موجود ہیں اس میں بھی اگر آپ کے اندر چیریٹی کا جذبہ ہے تو آپ اس کو ضرور کچھ نہ کچھ اچھا کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر چیریٹی کا جذبہ آپ کے اندر موجود ہے تو آپ اپنے آس پاس کے لوگوں میں بھی اس کو بہت جلد اور آسانی سے جو ہے اس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ آج ہم اقرا یونیورسٹی میں موجود ہیں حنید لکھانی صاحب کے ساتھ۔ یونیورسٹی کو تو وہ چلا رہے ہیں، لیکن ان کے اسٹوڈنٹس میں ہم نے دیکھا ہے کہ چیریٹی کا جو ایک ایکشن ہے یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ بہت زیادہ کیوریوسٹی رہی مجھے کہ آخر کیسے ان کے اسٹوڈنٹس میں یہ ایک اچھی چیز کیسے آتی ہے۔ کیا وہ اسٹوڈنٹس کو اپنے کریکولم میں پڑھاتے ہیں، کیا وہ بتاتے ہیں اسٹوڈنٹ کو، یا وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈائریکٹلی انٹریکٹ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے اسٹوڈنٹس اتنا پازیٹیو ہیں اس اوور آل سچویشن کے اوپر۔ بات کریں گے ان سے، جانیں گے کہ ڈفرینٹ چیریٹی پروجیکٹس وہ کون سے پروجیکٹس کر رہے ہیں۔ جنرلی بات کریں گے، کسی اسپیسیفک پروجیکٹ کے اوپر بات نہیں کریں گے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ سب بھی چیریٹی کی طرف آئیں، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس دور حکومت سے کچھ حاصل نہ ہو سکا، صرف بہت ویگ اور ہالو پرومسز تھے، تو ہمیں یہ جاننے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ 70 سال میں تو ہم نے کویسچن بھی نہ کیا، لیکن آج ہم کویسچن کرنے کی کیپیسٹی میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی وجہ سے آئے ہیں۔ ہمیں سوچ بچار انہوں نے دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنا انٹرنل چینج کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ السلام علیکم حنید لکھانی صاحب، پہلے تو میں جنیرک آپ سے بیسک جاننا چاہوں گی کہ کیا آپ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ اگر ہم انٹرنلی اپنے آپ کو چینج کریں اور پازیٹیو رہیں تو ہی سوسائٹی میں پازیٹیو ڈیولپمنٹ آ سکتی ہے؟ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می اور ہیونگ می اوور ان دس اس آپ کے پروگرام میں۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا سوسائٹی چینج ہو تو ہی بہتری آ سکتی ہے؟ تو یس، بالکل اس کا آنسر یہ ہے۔ اور جس طرح آپ نے کہا کہ سوشل سروس یا کمیونٹی سروس کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے، وہی ایک سویلائز معاشرہ اور ایک ان سویلائز معاشرے کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے۔ ایک پڑھا لکھا معاشرہ، ایک جاہل معاشرہ، ایک فارورڈ لوکنگ معاشرہ، ایک بیکورڈ لوکنگ معاشرہ۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پوری کمیونٹی جو ہے اپنے آپ کے اندر چینج لے کر آئے، اور وہ چینج جو ہے وہ گراس روٹ لیول سے اگر انسٹل کیا جائے بچوں کے اندر، ان کے کریکولم کے اندر ہو، ان کی کالجز کے اندر ہو، تو ہی وہ سامنے نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ ہمارے پاس بچے جو ہیں وہ اسکول سسٹم کے الگ ہیں، وہ تو ابھی سٹارٹ کیا ہے، چند سال ہوئے، لیکن یونیورسٹی کے اندر جو بچے آتے ہیں ان کے پارٹ آف دا کورس ہے کہ انہوں نے کمیونٹی سروس کرنی ہے، اور وہ کسی بھی فیلڈ میں کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک ہی کام میں سب کو لگا دیں۔ 30,000 کڈز ہیں، سب اپنے ڈفرینٹ پروجیکٹس لے کر آتے ہیں۔ کوئی آواز بے زبان کے لیے کر رہا ہے تو کوئی کسی اور کھانا کھلانے کے لیے کر رہا ہے۔ یونیورسٹی میں یہ رسپانسبلٹی آپ اسٹوڈنٹس کو سونپتے ہیں؟ یہ آئیڈیا اس لیے آیا ذہن میں کیونکہ یونیورسٹی کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، جس علاقے میں یونیورسٹی ہو اس علاقے میں چینج فیل ہونا چاہیے، اور اگر ہم اپنے محلے سے ہی اسٹارٹ نہ کر سکے تو آگے ملک کو، شہر کی کیا خدمت کریں گے۔ سو یہ جو یوتھ ہے ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھیں، لوگوں کے اندر بیٹھیں، ان کا درد فیل کر سکیں، ان کے لیے کوئی کام کر سکیں۔ آگے چل کے انہوں نے بہت کچھ کرنا ہے اس ملک کے لیے۔ اگر آج سے وہ اس نیک کام میں شامل نہیں ہوں گے تو ان کے لیے برکتوں کے اور رحمتوں کے دروازے بھی نہیں کھلیں گے۔ ٹھیک ہے حنید لکھانی صاحب، ایک جو مجھے لوگوں کی رائے سے بہت اختلاف ہے، اوبویسلی ہر کسی کا جو ہے اختلاف رائے ان کا حق ہے، لیکن میں یہ سوچتی ہوں ہمارے ملک میں ابھی بھی یہ رانگ اپروچ ہے لوگوں کی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر گڈ گورننس ہوگی، گورنمنٹ کی جو اسٹیٹ آف دی رٹ ہوگی،
تب جو ہے تمام تر نظامات صحیح ہو جائیں گے. لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ جب تک ہم خود درست نہیں ہوں گے اور ہم اچھے کام نہیں کریں گے اور ہمیں جھوٹ سے نفرت نہیں ہوگی, ہمیں کرپشن سے ڈر اور خوف نہیں ہوگا, تو گڈ گورننس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. گڈ گورننس بھی تب صرف اور صرف فائدہ مند ہوگی جب ہم انٹرنلی درست ہوں گے. کیا آپ اس سے اگری کرتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں, جب جاہلیت کا دور تھا اس زمانے میں جب مذہب آئے تو وہ ہمارا مذہب بھی جب آیا, اس سے پہلے جتنے مذہب آئے ان سب کا ایک ہی مقصد تھا کہ انسان اللہ کے خوف کی وجہ سے دوسرے کمزور انسان کا حق نہ کھائے. مذہب کا بھی مین مقصد یہی ہے کہ آپ چوری نہ کریں, قتل نہ کریں, کسی اور کو نقصان نہ پہنچائیں, کسی کمزور کو جو ہے سہارا دیں. اور اگر حکومت ویک ہے یا اپنا کام نہیں کر سک رہی تو اس وقت بھی مذہب بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. آج کا دور جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دورہ ہے لوٹ مار کا, تو اس میں ہمارے مذہب کا بہت بڑا رول ہے کہ وہی ہمیں اصلاح کی طرف لے جا سکتا ہے. ہم کانسٹیٹیوشنلی یا لیگلی یا لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لیکن جنرلی لوگوں کو دیکھیں تو وہ اسکولز میں بھی پڑھ رہے ہیں, یونیورسٹیز بھی جا رہے ہیں, لیکن ان کے اندر سویلائزیشن نہیں ہے. دونوں چیزیں ہیں نا, کیرٹ بھی ہوتی ہے, اسٹک بھی ہوتی ہے. کوئی اچھا کام کرے اس کو اپریشیٹ کریں, کوئی برا کام کرے اس کو چھڑی دکھائیں. تو چھڑی دکھانے والا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر بیکاز آف آور کرپشن اینڈ ادر ایلز آف دا سوسائٹی, ہماری لا اینڈ آرڈر ایجنسیز فیل ہو چکی ہیں اس کے اندر, ہماری جوڈیشری فیل ہو چکی ہے اس کے اندر. وہ انصاف نہیں دے سک رہی ٹائم کے اوپر, جلدی, سستا, اور بڑی دھجیں اڑ چکی ہیں انصاف کی. یہ بات تو ہر کسی کو پتہ ہے, جو آدمی بھی جاتا ہے کورٹ میں اس سے بڑا عذاب کوئی اور ہے نہیں. سیم لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز ہے, کوئی قتل ہو جائے تو اس کو بچانے کے لیے سب سے پہلے, قاتل کو بچانے کے لیے سب سے پہلے پولیس والے آگے ہوتے ہیں. کوئی مافیا اگر چل رہی ہے تو اس مافیا کے پیچھے جو ہے پولیس والے ہوتے ہیں, چاہے وہ ڈرگ مافیا ہو, چاہے وہ کڈنیپنگز ہو, چاہے وہ کار اسنیچنگ ہو, چاہے وہ ڈکیتیز ہو, جو چیز ہو, چاہے ریتی بجری, یو نیم اٹ, ہر کام میں پولیس والے انوالوڈ ہیں. اور یہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں میڈیا پہ نہیں کہنا چاہیے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, لیکن ہم سب کو پتہ ہے حقیقت یہی ہے. تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیویجولز کا کام ہے کہ وہ کوشش کریں اپنے طور پہ جتنے لوگوں کو بہتر کر سکیں. ہمارے پاس ایک ایڈی صاحب تھے. Where did you get this idea from کہ اسٹوڈنٹس کے اندر یہ چیز آنی چاہیے؟ By doing it. I started a very small orphanage. اور اس کے بعد جس طرح بند دروازے میرے لیے کھلتے گئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی کنجی ہے جو ہر آدمی حاصل کر سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو بہت امیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کوئی نیک کام کریں. اگر آپ اپنی گاڑی روک لیتے ہیں, کسی اور کی گاڑی کو آگے نکلنے دیں یا اس کو رستہ دے دیں, اور وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے آپ کرتے ہیں, اللہ سے ڈر کے کرتے ہیں, تو یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے. اگر آپ کہیں پہ اسکول کے باہر یا ہاسپٹل کے باہر ہارن نہیں بجاتے اس ڈر سے کہ کوئی پیشنٹ جو ہے وہ اٹھ نہ جائے نیند سے, یا کوئی سوتا ہوا آدمی جو ہے تکلیف میں نہ آ جائے, نماز پڑھتا ہوا تکلیف میں نہ آ جائے, یہ بھی صدقہ ہے. ہماری سوچ کے اوپر ہے. اس کے لیے آپ کو بہت امیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر یہ ہم کرنا شروع کر دیں گے, سوسائٹی خود بخود ٹھیک ہوگی. کس کو چینج کرنے کی یا ٹرانسفارم کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا پیرنٹس کو یا ٹیچرز کو؟ دیکھیے یہ چیزیں جو ہیں ہمیں بچوں کو سکھانی ہوں گی. تو کس نے سکھانی ہے, ٹیچرز نے یا پیرنٹس نے؟ بیسکلی ایز این ایجوکیشنسٹ میرا کام, میری ذمہ داری, میرے اپنے بچے ہیں جو اقرا یونیورسٹی کے یا دی اکیڈمی اسکول کے اسکول سسٹم کے ہوں, لیکن ریاست کا یہ اصل کام ہے کہ پورے ملک کے کریکولم میں ایسی چیز ڈالیں. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. جاپان میں اسکول کے بچے جب گھر جاتے ہیں تو وہ اسکول صاف کر کے جاتے ہیں. جب وہ اسکول صاف خود کرتے ہیں تو وہ گندہ بھی کم کریں گے. اگر ہم لوگ بھی اپنے اسکول آج بچوں سے ہی صاف کروانا شروع کر دیں تو شاید بچے ہی وہ اسکول خراب کرنا کم کر دیں گے. 70s اور 80s کے ایرا میں شاید پاکستان میں جو رورل ایریاز تھے وہاں پہ بھی امپلیمنٹ ہوتا تھا یہی آئیڈیا جو جاپان کا تھا. یعنی کہ ہم کیا سویلائز ہونے کے بجائے کیا ہم اور زیادہ نارمز اور ویلیوز اپنی بھولتے جا رہے ہیں؟ نہیں, ہم بڑی بیکورڈ ہوتے جا رہے ہیں. ہم لوگ زمانہ جاہلیہ میں آ چکے ہیں. مطلب آپ دیکھیں نا, یہ کاروکاری اور یہ ساری چیزیں جو ہمارے پاس ہو رہی ہیں ٹاپ لیول سے سپورٹڈ ہے.
اور یہ اسی وجہ سے ہیں کیونکہ نہ ہمارے پاس مورلز رہے ہیں، نہ ہم کرپشن کو برا سمجھتے ہیں، نہ ہم دین کو سمجھتے ہیں، نہ ہم جھوٹ کو جھوٹ سمجھتے ہیں. تو یہ ملک کس طرف جا رہا ہے اور کہاں لے کے جانے لگے ہم لوگ. تو جو بھی لوگ اس ملک کے تھوڑے بہت بھی باعث اقتدار لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری یہی ہے کہ اس ملک کو صحیح سمت پہ لے کے جائیں. اور میں اپنا رول پلے کر رہا ہوں، باقی سب لوگ بھی I'm sure اپنا رول پلے کرتے ہیں. میں تو جہاں جہاں جا رہا ہوں بہت سارے ایسے لوگ ملتے جا رہے ہیں جو فکر رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اس کام پہ. پولیٹیشنز میں کم لوگ مجھے نظر آتے ہیں، اور انفارچونیٹ ہے کہ جو ہمارے ملک کے لیڈرز ہیں، اور وہ بھی میرے خیال میں ہماری اپنی غلطی ہے کیونکہ ہم لوگوں نے پالیٹکس کو گندا سمجھا اور ہم لوگوں نے اپنے آپ کو دور رکھا پالیٹکس سے. اگر اچھے لوگوں کو ہم سپورٹ کریں اور پالیٹکس کے اندر لے کر آئیں اور انکریج کریں تو شاید یہ ماحول بھی چینج ہوگا. لیکن بہت جلدی لوگ ڈس اپوائنٹ بھی تو ہو گئے ہیں. 70 سال تک تو کسی نے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن اب لوگ سوالات کر رہے ہیں اور سارے سوالات لوگوں کے ایک ہی طرف ہیں. اچھی بات ہے لوگ سوال کر رہے ہیں. جب لوگ سوال کر رہے ہیں اس کا مطلب لوگ فکر مند ہو گئے ہیں. ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کے لیڈرز جو ہیں ان کو ڈیلیور نہیں کر سک رہے اور وہ لیڈرز کو سوال کر رہے ہیں. ڈیموکریسی کی یہی حسن ہے کہ آپ ہر لیول پہ، ہر جگہ، ہر چیز پہ سوال اٹھا سکتے ہیں اور لوگ جو لیڈرز ہیں وہ آنسریبل ہوتے ہیں. ان کو جواب دینا ہے. اگر وہ جواب نہیں دے سکتے تو پھر ان کو ہٹ جانا چاہیے. ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کنٹینیو کریں اپنی پاور فار دا سیک آف پاور نہیں، پاور فار دا سروس آف پیپل. ٹھیک ہے. یہ سویٹ ہوم کا، آرفنیج کا خیال جو ہے آپ کو کیا کافی عرصے سے تھا یا آل آف اے سڈن آیا؟ اٹس اے ویری لانگ اسٹوری. آئی ڈونٹ تھنک آپ کے پروگرام میں اتنا ٹائم ہوگا کہ میں اپنی پوری اسٹوری سناؤں، بٹ اتنا بتاؤں گا کہ سب سے پہلے الہدا کی جو فاؤنڈر تھیں میڈم، کیا نام تھا ان کا، خیر، تو وہ ہماری ایک جگہ پہ الہدا سینٹر بنا ہوا تھا. انہوں نے مجھے ایک بچی دی کہ جی اس کو آپ آرفنیج بنائیں اور سٹارٹ کریں. تو اس بچی کو اڈاپٹ کر کے میں نے آرفنیج بنایا. پھر میرے ایک دوست نے ایک بچہ اور ایک بچی جو مینٹلی جو چیلنج تھے، ہینڈ مائنڈ کوآرڈینیشن ایشو تھا، ان کو اڈاپٹ کیا. پھر ایک اور بچی جو ہے وہ 1 دن کی تھی. تو یعنی یہ تو پھر 4 بچوں سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا. ساؤنڈز لائک کہ اللہ کی طرف سے رسپانسبلٹی آئی ہے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے، آپ سوچتے بھی نہیں ہیں اور میں تو بلیو کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے چنا ہے اور بہت اچھا کام ہے. دیکھیں اللہ ہر مخلوق کے لیے اس کا رزق، اس کی قسمت لکھ کے بھیجتا ہے. میرا کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں کسی کو ایک روٹی کھلا سکوں. سو یہ تو اس کی قسمت میں تھا اس بچے کی. سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے کہ جتنا ہم دیتے ہیں اللہ اس سے ہمیں کتنا مجھے گنا اس نے اگر مجھے اس نے یہ کرنے کی اجازت دے دی یا کر دی تو اس کا کرم ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہی ہو. باقی جتنے میرے دوست ہیں جن کو میں نیک کام کا کہتا ہوں ان کو بھی میں یہ کہتا ہوں ارادہ کر لو اور پھر اللہ سے مانگو. اللہ قبول کر لے گا تو ہو جائے گا. اس کے لیے کوئی خاص وسیع چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک. اور اسٹریٹ چلڈرن کا کیا کانسیپٹ ہے، کیا پروجیکٹ ہے اسٹریٹ چلڈرن کے حوالے سے؟ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ رہے لوگ. خان صاحب جو ہیں ڈے 1 سے اسٹریٹ چلڈرن کی بات کرتے ہیں. میں ڈے 1 سے اسٹریٹ چلڈرن کی بات کرتا ہوں. کراچی میں ہزاروں کے حساب سے بچے ہیں جو سڑکوں پہ سو رہے ہیں، جو سڑکوں پہ رہتے ہیں. ہر قسم کی زیادتی ان کے ساتھ ہوتی ہے. ہر قسم کا جو ہے وہ برے ایکسپیرینسز لے کے وہ بڑے ہوتے جا رہے ہیں. چوری، چکاری، ڈرگز، یو نیم اٹ، ابیوز، وربل ابیوز، سیکشول ابیوز. اور وہ جب یہ چیزوں کے ساتھ بڑے ہوں گے تو وہ سوسائٹی کو واپس کیا دیں گے؟ وہ ستارے عیدی نہیں بنیں گے. بٹ واٹس دی پروجیکٹ دیٹ کیا پروجیکٹ یہ ہے کہ یہ سیاست کی ذمہ داری ہے کہ جو سب سے کمزور، سب سے لاچار طبقہ ہے اس کو سنبھال لیں. اس وقت 50,000 بچے کراچی کی اسٹریٹس پر ہیں. پاکستان کی اسٹریٹس پر پتہ نہیں کتنے ہوں گے. اگر ان بچوں کو ہم نے آج نہیں سنبھالا تو another 10-15 years یہ بچے ایڈلٹس ہو چکے ہوں گے اور یہی برائی دوبارہ معاشرے کے اندر دیں گے. آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ برائی اتنی زیادہ ہے. ہماری اپنی گاڑیوں کا کبھی کوئی سائڈ مرر نکال کے لے جاتا ہے، کبھی کوئی ویل کیپ نکال کے لے جاتا ہے، کبھی بعد میں ہمارے اپنے بچے جو ہیں ڈرگس کے اندر پڑ جاتے ہیں. مختلف تو یہ ساری چیزیں واپس آتی ہیں ہماری فیملیز کے اندر اگر ہم سوسائٹی کو. لیکن اس اسٹریٹ چلڈرن کے پروجیکٹ میں واٹ ڈو یو بیسیکلی ڈو؟ کیا ان کو ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں یا کوئی اور ان کو کوئی اسکل دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں میں جو کر رہا ہوں میں اپنی
سخت سے اپنے مدد آپ سے جو کر سکتا ہوں وہ کر رہا ہوں. اس وقت تو ہمارا پروجیکٹ یہ ہے کہ اس کی اویئرنیس اتنی زیادہ پھیلائی جائے کہ حکومت اس رسپانسبلٹی کو لے, سیریسلی اس پہ کام کرے. جو بیت المال ہے اس کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں. ایک جو اسٹریٹ چلڈرن ڈرگز میں آ گئے ہیں ان کی ریہیب کا پروجیکٹ ہے. اسٹریٹ چلڈرن بھی ڈرگز میں انوالوڈ ہیں میجورٹی آف دم, بلکہ ان کو تو ان کے اپنے جو کانٹریکٹرز ہیں وہ ڈرگز میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ ڈرگ سپلائی کر سکیں بعد میں اور ڈرگ پیڈلرز بن سکیں. سو آپ کراچی کے میں کل ایک ڈرگ ریہیب سینٹر میں تھا, وہاں پہ 20 بچوں کے ساتھ بیٹھا. سارے کے سارے بچے جو ہیں کسی کو اس کے استاد نے ڈرگز میں ڈالا, کسی کو اس کو دھوکے سے ہیروئن پلا دی اور پھر اس کو عادی بنا دیا. اور یہ بچے جو ہیں ایک بار ایڈکٹ ہو جاتے ہیں تو بار بار ان کے. اور کیا ہمارے پاس حکومت کا کوئی ادارہ ہے جو ڈرگ ریہیبلیٹیشن کرتا ہو؟ کیا یہ ذمہ داری سندھ حکومت کی ہے؟ کیا یہ ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ کی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اس وقت پورے محلے کراچی کے ایسے ہیں, اگر آپ مچھر کالونی میں جائیں آپ جا کے اس کے اوپر تھوڑی سی انویسٹیگیٹو جرنلزم پہ اگر تھوڑا کام کریں آپ, تو اس ایریا میں میرے خیال میں میجورٹی بچیاں ڈرگس کے اندر مبتلا ہیں, اور جو ریہاب ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی اس کے اندر چلے جاتے ہیں. سو ڈرگ از اے سیریس ایشو, اسٹریٹ چلڈرن از اے ویری سیریس ایشو. میجورٹی بچے جو کل میں ملا ہوں وہ سب سیکشولی ابیوز تھے, اور جو ان کی اسٹوری ہیں وہ سن کے میرے خیال میں رونگٹے کھڑے ہو جائیں. اینڈ یہ ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے. اس کے بعد ہم اگر یہ کہیں کہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو ہماری غلط فہمی ہے. بالکل ڈیفینیٹلی. بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا عنایت لکھانی صاحب. آپ وزٹ بھی کریں گے, اب آپ کے اس کیمپس میں دیکھیں گے سویٹ ہوم یا جو کوئی اور پروجیکٹ ہم اس وقت دیکھ سکیں تو اس کو وزٹ کریں گے. اور بہت ساری چیزیں ابھی بھی رہ گئی ہیں جس پہ ہم نے بات کرنی تھی, کوئی اور سیشن انشاءاللہ کریں گے اور اس پہ آپ سے بات کریں گے. عنایت لکھانی صاحب, میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں وزٹ کرا دیجئے اور ہم دیکھ لیں آپ کے پروجیکٹ کو. تو چلیں. یہ واش روم ہے اور واش روم کی حالت بھی دیکھیں, بالکل ہائیجینک ہے اور کلین ہے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کنسرن ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی کوئی اچھا کام تو کرتا نہیں ہے. جب کوئی اچھا کام کرتا ہے اس میں بھی بہت کرٹیکس کرتے ہیں اور اس میں نقص نکالتے ہیں کہ فار انسٹنس کسی بھی اگر ہم اولڈ ہاؤس کی بات کر لیں یا آرفنیج کی بات کر لیں تو لوگ جا کے کہتے ہیں وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ بہت بری زندگی جی رہے ہیں. ٹھیک ہے, کسی نے خود کرنا بھی نہیں ہے اور پھر کرٹیسائز بھی کرنا ہے. لیکن یہاں پر جو میں یہاں پہ سویٹ ہوم میں ہوں, یہاں پہ اوور آل بچے بھی بہت خوش ہیں, اور جو ذرا بڑے اسکولز میں پڑھنے والے بچے ہیں, او لیولز اے لیولز والے بچے ہیں, وہ بھی بہت خوش ہیں. اور ہائیجین کا بہت خاص خیال رکھا گیا, بہت پیارا سا صاف ستھرا گھر بنا کے دیا ہے, اور سب دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ کتنے خوش ہیں. اور سب کس نے, مجھے یہ بتاؤ آپ نے کیا بننا ہے بڑے ہو کے؟ فوجی. اچھا, اور آپ نے؟ فوجی. آپ نے؟ سائنٹسٹ. آپ نے؟ فوجی. یہ فوجی 1 2 3 3 فوجی. اور کس نے فوجی بننا ہے؟ اور کوئی ہے فوجی جس کو فوجی بننا ہے؟ 4 ووٹس آ گئے فوجی کے. ڈاکٹر بھی بنے گا یا نہیں؟ سائنٹسٹ. 2 سائنٹسٹ, 3 سائنٹسٹ آ گئے. سائنٹسٹ. اچھا, 4 سائنٹسٹ ہو گئے. اور فوجی. یہ بھی فوجی ہے. ڈاکٹر. آپ نے کیا بننا ہے؟ فوجی. اور آپ نے؟ ڈاکٹر. ماشاءاللہ بہت پیٹریوٹک بچے ہیں, اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ پیٹریوٹزم ابھی سے دکھ رہا ہے ماشاءاللہ. میں بالکل ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. سو یو آر مینیجنگ دس ہول ماشاءاللہ with his help and Obviously. our managing committee. نیچرلی یہ ہمیں نہیں, ہمارے ساتھ تو بہت اچھی بات ہے. یہ دکھا دیجیے ذرا, یہ دیکھیں پراپر بہت آرگنائزڈ بنایا ہوا ہے یہ کچن, اور یہاں پہ بچوں کا جو لنچ وغیرہ کے لیے یہاں پہ ارینجمنٹ ہوتا ہے. میں آ سکتا ہوں اندر؟ دس از مائی ایلڈسٹ ڈاٹر عائشہ. نام بتاؤ اپنا. لتا منگیشکر. جی, نام سٹارٹ کرتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ شمائلہ. اور باقی؟ ثانیہ. صبا. الماس.
Zoya. Aisha. आयशा की मदर हमारे साथ रहती हैं समरीन. समरीन सामने आइए. समरीन इज लुकिंग आफ्टर दिस हाउस. तो ये बड़ी हिम्मत करके अभी लड़कियों के हमने स्टार्ट. ऊपर जाके देख सकते हैं. क्यों मूड क्यों ऑफ है इतना? हाँ क्यों मूड ऑफ है? आंसू भी आए हुए आंखों में इतने पॉले पॉले बड़े से. अच्छा माशाल्लाह. क्यों आए हुए आंसू? किससे झगड़ा हुआ है? अस्सलाम वालेकुम. चलो आप ही को सलाम करो. क्या हुआ? क्यों गुस्सा हुई भी है? अभी ये नया नया स्टार्ट हुआ है. हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं अलवी साहब, उनकी मिसेस, शी इज़ द पेट्रन चीफ ऑफ दिस, उनके इनकरेजमेंट पे ये स्टार्ट हुआ है. और इरादा ये है कि बहुत बड़ा हम स्पेस भी जो है काफ़ी है. हाँ नहीं स्पेस की कमी नहीं है. अभी इस वक्त 10 बच्चियां हैं. 10 है ना? हाँ माशाल्लाह से. ये दोनों बिल्कुल अभी आई हैं, थोड़े दिन हुए. आयशा सबसे पहले आई थी, बाकी सब उसके बाद एक एक करके आते थे. क्या मुंह ठीक हो गया? नहीं हुआ? अच्छा तो मैं बताता हूँ कैसे मुंह ठीक हो. जल्दी से छमछम खेलो, मुंह ठीक हो जाएगा. आ जाओ. 1 2 3. यस फास्ट. यस क्या बात है. चलो अब तुम करो जल्दी से आ जाओ. ये बोबो इतना मूड खराब है. क्या हो गया? मूड क्यों खराब है इसका? हाँ आपस में ठीक करो मूड इसका जल्दी से. ये आवाज़ें बेजुबान है जिसका मैं आपको बता रहा था. हेलो अस्सलाम वालेकुम. हाउ आर यू? आए अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं. अलवीना, दे ऑल स्टूडेंट्स ऑफ इकरा यूनिवर्सिटी और ये उनका अपना प्रोजेक्ट है. ठीक है. दिस इज़ शर्जील गनी बगदादी फ्रॉम आवाज़ बेजुबान. और हमारा जो मोटिव है दैट इज़ टू अवेयर पीपल रिगार्डिंग हाउ टू ट्रीट एनिमल्स. वी फेल्ट कि सोसाइटी में इस वक्त काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं रिगार्डिंग एनिमल अवेयरनेस. लोग जानवरों को देखते ही बिल्कुल है. तो वी वर लाइक कि लेट्स बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स स्टार्ट एन इनिशिएटिव. आवर प्रेसिडेंट सिद्रा कमर इज़ नॉट हियर राइट नाउ. उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि हम ऐसे कोई काम करें, अवेयरनेस कैंपेन चलाएं. तो वी हैव आवर टीम ओवर हियर एज वेल जो कि अवेयरनेस कैंपेन चलाती है. वी विजिट स्कूल्स, वी आर प्लानिंग टू विजिट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ टू अवेयर द स्टूडेंट्स. हमने भी डिफेंस व्यू को टारगेट किया है यहाँ पे. वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू फॉर अ डिफेंस व्यू के बजाय कोई ऐसी जगह पे जाए ना. इस तरह के जो एलीट्स जितने भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पे तो ऑलरेडी काफ़ी सिविलाइज्ड होते हैं लोग. कुछ ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ पे लोगों का एटीट्यूड ये होता है जानवर को देख के फजूल में पत्थर मारो. आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों लोग अपने जो बच्चे हैं उनको ये डेवलप नहीं कराते कि बेजुबान है, इसका ख्याल रखो. कोई ऐसे या तो लोअर मिडिल क्लास की तरफ जाएं या फिर बिल्कुल लोअर क्लास के इंस्टीट्यूट्स की तरफ जाएं क्योंकि वो बच्चे बदतमीजी बहुत करते हैं. बिल्कुल, आई वुड एग्री टू योर पॉइंट. बट द थिंग इज हमने जब ये बाहर ग्राउंड पर निकले तो हमें पता चला कि द एलीट क्लास इज आल्सो इन्वॉल्वड इन दिस. हमने जो डिफेंस व्यू के हम इलाके में गए, बाकी लोगों से मिले, तो वी फाउंड अ लॉट ऑफ कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस के लोग बोलते हैं कि इनको आप मार दें. तो वहाँ पे फिर वो फ़र्क ख़त्म हो जाता है. बाकी जहाँ तक आपकी बात है लोअर क्लास के लिए, तो येस वी हैव डेवलप प्रोग्राम्स फॉर दिस. हमने 3 टियर्स अपने स्कूल्स डिवाइड किए हुए. द टियर सी इज़ लुकिंग फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन द होल कराची रीजन. और टियर बी में हमारे पास प्राइवेट स्कूल्स आ रहे हैं जो कि मिडिल आपके रीजन हो गया. और टियर ए में एलीट स्कूल्स, इसमें you're catering all of the categories and profiles. So do you guys have veterans for that? Yes, this is Dr. Dongle. इसका बेसिकली ये है कि वी स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट called by the name of TNVR, Trap, Neuter, Vaccinate and Release. This is what the government organization needs to do क्योंकि बजट उनको कितना मिलता है सर? एग्जैक्टली कितना मिलता है? 70 करोड़ 70 करोड़ मिलता है और वो जहर दे के मार देते हैं.
ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد جو ہے ہم کمپلیٹ یہیں پہ وزٹ کریں گے, دیکھیں گے, جانیں گے کہ جو ویٹس یہاں پہ موجود ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں. مطلب نہیں, بہت رینڈم ہو گیا. نہیں, سب کو نہیں دیتے. کن کو دیتے ہیں؟ کس کو دیتے ہیں؟ فیورزم کرتے ہیں کیا یہ؟ کوئی فیوریٹ ہوتا ہے ان کا؟ ٹینشن سمجھ رہے ہیں. کیا ٹینشن سمجھ رہے ہیں؟ ٹینشن نہیں, میں کہہ رہی ہوں یہ اٹینشن دیتے ہیں آپ کو. مطلب ہر ایک بچے کو الگ الگ سے پڑھاتے ہیں, زیادہ اس پہ غور کرتے ہیں؟ جی, کرتے سب ہیں؟ پہ غور کرتے ہیں. اچھا, صحیح ہے. تو پھر ٹیوٹر جو ہے بہت زیادہ وہ آپ کو سمجھتے ہیں. ٹینشن کی بات نہیں کر رہی تھی میں. زبردست. اچھا, تو دوسرا اس کے علاوہ اور کون سا فیوریٹ سبجیکٹ ہے آپ کا؟ میرا اردو. اردو آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ اور اردو کے علاوہ کوئی اور سبجیکٹ ہے؟ اردو اسلامیات. اچھا, آپ کب سے ہو یہاں پہ سویٹ ہوم میں؟ میرے 2 سال ہو گئے ادھر. 2 سال ہو گئے. 2 سال سے پہلے پھر کہاں تھے آپ؟ میں اپنے گھر پہ. اپنے گھر پہ؟ جی. تو پھر ابھی کیسے آئے یہاں پہ؟ تو پیارا بچہ ہے, ابھی کیسے آئے یہاں پہ؟ میرے ابو نہیں تھے نا, جبھی میں اس کی وجہ سے میں ادھر آ گئی. اچھا, اور امی؟ امی ہے. امی ہیں. جی. تو پھر یہاں پہ آپ خوش ہو؟ جی. اچھا, اللہ اتنا پیارا بچہ ہے. آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ اور آپ کتنے سال سے یہاں پہ ہو؟ میرا بھی 2 سال. 2 سال سے آپ بھی یہاں پہ ہو. اتنا آپ لوگ سب خوش, یہاں پہ خوش ہو سب, آپ لوگ بھائی ہو ساتھ میں. جی. پھر آنکھوں میں آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ کس کے؟ میرے. سب کے ایمز ہوں گے. کسی نے کچھ بننا ہے, کسی نے کچھ بننا ہے. سب نے میجورٹی یہاں پہ کتنے, وہاں پہ جو چھوٹے بچوں کے پاس میں گئی تھی ان کو فوجی بننا تھا. یہاں پہ کون سا آکوپیشن زیادہ ڈومینیٹ کرتا ہے؟ کتنے بچوں کو یہاں پہ کوئی ڈاکٹر یا انجینئر, الگ الگ چوائسیز ہیں یا ایک زیادہ شوق ہے سب کا؟ الگ الگ شوق ہے. وہاں چھوٹے بچے تو میجورٹی سب نے فوجی بننا تھا. آپ نے کیا بننا ہے؟ میرے کو تو فیمس بزنس مین. زبردست, فیمس بزنس مین بننا ہے انہوں نے. اور آپ نے کیا بننا ہے؟ انسان تو ابھی بھی آپ ہیں نا, اور کیا بننا ہے؟ بزنس مین. آپ نے بھی بزنس مین بننا ہے. اور آپ نے؟ میں سوچا نہیں. زبردست, سوچا نہیں. لیکن خیر, یہ تو قرآن بھی حفظ کر رہے ہیں, 11 سے پارے انہوں نے ماشاء اللہ حفظ کر لیے, اور ابھی کچھ ٹائم اور باقی ہے ان کا, اور وہ بھی پورا مکمل قرآن حفظ ہو جائے گا. اس کے بعد سوچ لو کہ کیا کرنا ہے آگے. اور تم ادھر آؤ ذرا, تم نے کیا بننا ہے آگے؟ فوجی. فوجی. یہاں پہ ایک اور بچہ آ گیا فوجی والا. اور تم ادھر آؤ, ہوم ورک جو تم کر رہے ہو ادھر آؤ. اور تم نے کیا بننا ہے؟ ابھی تک سوچا نہیں میں نے بھی. کیوں نہیں سوچا؟ ابھی سے سوچ لو, تاکہ پھر آگے مطلب پھر انسان فوکسڈ ہوتا ہے نا کہ انسان کو کیا بننا ہے, آسانی ہوتی ہے. تم نے کیا بننا ہے؟ سوچا نہیں ہے. سوچ لو, آج کے بعد سب سوچ لو کہ کس کو کیا بننا ہے. کیونکہ انسان پہلے کچھ سوچتا ہے, پھر جب آتا ہے کالج تک پہنچتا ہے پھر کچھ سوچنے لگتا ہے. تو بہتر ہے کہ بندہ پہلے سوچ لے, پھر اپنے اوپر ویسے اس حساب سے کام کرے. ٹھیک ہے. مجھے میرے جو امی ہیں وہ ڈاکٹر بنانا چاہتی تھی, کیونکہ پورے خاندان میں سب ڈاکٹرس تھی, لیکن میں اینکر بن گئی, جرنلسٹ بن گئی, کیونکہ میرے ٹیچرز نے مجھے بولا تم وہ اچھی بنو گی, تو میں ادھر چلی گئی. تو تھوڑا سا اسی لیے پہلے ہی تم لوگ سوچ لو اس کام کے اوپر, پھر محنت کرنا اپنی. ٹھیک ہے. اور تم دونوں ادھر آؤ, یہاں پہ تم رہ گئے. تم نے کیا بننا ہے؟ آرمی. اور تم نے بھی فوجی بننا ہے. اور تم نے سوچا نہیں, تم نے یہ بولا نا, تم بھی سوچ لینا آج کے بعد. اور تم نے کیا بننا ہے؟ آرمی آفیسر. تم نے بھی آرمی آفیسر. یہ آرمی آفیسر بننے کا کسی نے بولا ہے آپ لوگوں کو؟ کیا یہ خود سے شوق ہے؟ خود سے شوق. خود سے شوق ہے. اچھا. اور آپ نے؟ بزنس مین. آپ نے بھی بزنس مین. یہ بزنس مین کا خیال آپ لوگوں کو کہاں سے آیا؟ اوہ, مجھے لگ رہا تھا سر عنید لکھانی کو دیکھ کے نا. ٹھیک ہے, اوکے. چلو تم لوگ پڑھو, اور اس کو جو بننا ہے وہ سوچو اور اس پہ کام کرو. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.